بسم اللہ فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنت علی اعدائهم اجمعین وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ حزم امرکم. اپنے آپ کو حزم جس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع عقل ہے کہ جو انسان کے لیے طر امتیاز اور اس کا عقل مند ہونا خود اس کے لیے ایک عظیم مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ نے جو تمام مخلوقات پہ اسے شرف بخشا ہے وہ اسی ایک نعمت کی وجہ سے بخشا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے. اور یہ مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے انسان ہو بے عقل ہی، کہ انسان کی منزلت اس کی عقل کی بنا پر ہے، اس کی ریسپیکٹ، اس کا عہدہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس کی عقل کی بنا پر ہے. ہم نارملی لوگوں کو ریسپیکٹ دولت کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ کسی کی اگر ریسپیکٹ ہو تو اس کے عقل کی وجہ سے کرو. عقل اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو قابل ریسپیکٹ ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑا تحفہ ہے کہ جو اس کے کام آئے گا. اور اسی لیے سب سے پہلے یہ عقل ہے کیا چیز، تو اس کی ڈیفینیشن جب تک پتہ نہ ہو تو انسان اسے ڈھونڈتا رہتا ہے ولو اس کے پاس ہو. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. اسی لیے چل قوت متحیت لقبول العلم. سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ وہ قوت ہے جو اس کو علم کو سمجھنے کے لیے تیار کرتی ہے. کیا ہے؟ جو نالج ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو وسیلہ ہے اسے عقل کہتے ہیں. عقل نہیں ہوگا تو علم نہیں آئے گا. علم کے حاصل کرنے کے لیے جو ٹول چاہیے اس ٹول کا نام عقل ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری ایک اور ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ اچھا یہ پہلے اس کو سمجھ لے تاکہ ہیرا بھی پڑا ہوا، کانچ بھی پڑا ہوا ہے. جو ہیرا اٹھائے گا وہ عاقل ہے، جو کانچ اٹھائے گا وہ جاہل ہے. تو یہ شناخت و پہچان ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اچھا یہ ہیرا کو پہچاننا الگ بات ہے، پھر اس کو لے لینا. تو دوسری کیا؟ العلم الذی یستفیدہ الانسان بتلک القوہ. دوسری ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ یہ عقل وہ ٹول ہے یا وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے. علم حاصل کرنے نا عقل کی دلیل نہیں ہے. علم کو جب تک امپلیمنٹ نہیں کرے گا تب تک عاقل نہیں کہلائے گا. تو یہ اس کے دو ڈیفینیشنز ہیں. اب تیسری ڈیفینیشن اس کی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشنز جب تک پتہ نہیں ہوگی تب تک آپ سبجیکٹ کو سمجھ نہیں سکتے. سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن اس کے لیے کور اور بیس ہوتا ہے. تو علیہ السلام. تب یہ لغت میں جو عقل کے معنی کیے گئے ہیں وہ روکنا، باز رکھنا، منع کرنا، یا اونٹ کو جو باندھنے کے لیے رسی استعمال کی جاتی ہے اسے عقال کہتے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ نے عربوں کو دیکھا نا کہ وہ ایک اسکارف سا پہنے تو اس کے اوپر ایک رسی پڑی ہوتی، اصل میں وہ رسی جو ہے وہ ان کی عقل کو باندھنے کے لیے نہیں ہے. وہ رسی اس میں ہاں اس لیے رکھتے تھے تاکہ جب اونٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیں تو اس کے جو ہے وہ پیر میں ڈال دیتے تھے. تو پیر میں ڈال دیں گے وہ زیادہ دور نہیں جا پاتا تھا، بھاگ نہیں پاتا تھا. یہ چل تو پاتا لیکن بھاگ نہیں، تو اس لیے اس کو عقال کہتے ہیں. تو اب اس کو کیوں عقل کہا گیا؟ وہ بھی عقال کہلاتی ہے، یہ بھی عقل ہے، اور اس کے معنی بھی یہی ہیں. کیونکہ اصلی انسان کو جہالت سے باز رکھتی ہے، لغزشوں سے، خطاؤں سے روکتی ہے. انسان کو جو ہے وہ بری فکر سے بچاتی ہے. اچھی فکر ہی عقل کی دلیل ہے. تو روکنے کے معنی میں عقل کا مطلب روکنا، برائیوں سے روکنے والی شے کا نام عقل ہے. کہ انسان برائیوں کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے. لغزشوں سے باز رکھنے کی شے کو، اس لیے العقل عقال من الجہل ہے. رسول کا فرمان ہے کہ جہالت سے باز
رکھنے والی شے کا نام عقل ہے، یا جو جہالت سے باز رکھتی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ انسان کے لیے آپ کے پاس عقل ہے، یہ اس کے لیے کسے تھینک یو بولنا ہے آپ کو، تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ بہت بڑی روایت ہے، میں وہاں سے پڑھتا ہوں جہاں سے انشاءاللہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ حبت جبرائیل علی آدم علیہ السلام قال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدا من ثلاث فاخترها ودعا اثنتین فقال له آدم یا جبرائیل وما الثلاثة فقال العقل والحیاء والدین فقال آدم انی قد اخترت العقل فقال جبرائیل للحیاء والدین انصرف ودعاه فقال یا جبرائیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان قال فانکما وعرج۔ کہتے ہیں جناب جبرائیل آدم کے پاس آئے کہ اللہ نے مجھے 3 گفٹ دیے، 3 چیزیں دی ہیں، ایک کو لے لو 2 کو چھوڑ دو۔ تو پھر آدم نے پوچھا کہ وہ 3 چیز کیا آپ کو ملی ہے؟ تو کہا پہلی چیز عقل ہے، دوسری حیا ہے، تیسرا دین ہے۔ تو آدم نے کہا مجھے عقل دے دو، باقی 2 چیز لے جاؤ۔ تو جیسے ہی آدم نے عقل کو اختیار کیا، جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا کہ چلو ایک ہی چیز اللہ نے بھیجی تھی۔ تو دین نے اور حیا نے کہا کہ ہم سے کہا یہ گیا ہے کہ ہم عقل کا ساتھ نہ چھوڑیں، تو ہم تو عقل کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو نے کہا عقل کے ساتھ ہے تو پھر یہیں رہو، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا ہے جہاں عقل ہوگی وہاں دین ہوگا، وہاں پر دین کے ساتھ ساتھ حیا ہوگی۔ حیا اور دین ہے تو اس کا مطلب عقل ہے، حیا اور دین نہیں ہے تو پھر عقل نہیں ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ نظام زندگی کیا تکیہ گاہ جو ہے وہ عقل ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس پھر دین بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کی بڑی ایک دلیل دوں آپ کو کہاں ہے۔ اسی لیے جس کو عقل نہیں ہوتی، جو ریئلی کسی اعتبار سے عقل کو کھو دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا اور کوئی سبب سے، پھر ان پہ کوئی شے واجب بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کیا ہے کہ جب بھی آدمی حج عمرے پہ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا لکھا؟ پہلی شرط لکھی استطاعت کے ساتھ عاقل ہونا ہے۔ عقل اس کے لیے مسٹ ہے، عقل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اس کی بہت ساری یہ لفظ قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کو انشاءاللہ، لیکن یہاں پر جو چند حدیثیں پہلے ان کو بنیاد کو سمجھ لیں تاکہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے کتنا استعمال کر رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی گفٹ ہے اللہ کی، اس سے بڑا کوئی نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں العقل اقوال اساس، کہتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، تو ہر اچھائی کی فاؤنڈیشن کا نام عقل ہے۔ بغیر فاؤنڈیشن کے کوئی بلڈنگ نہیں ٹھہرتی، اس لیے بغیر عقل کے کوئی اچھا کام ہو نہیں سکتا۔ عقل و صدیق و محمود، عقل ایسا دوست ہے جس کی بہت تعریف کی جانی چاہیے۔ آپ کا بہت حسب الرجل عقلہ و مروتہ و خلقہ، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت اچھے خاندان کا ہے، تو خاندان امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے، اگر رسول سے اس کا کوئی تعلق ہے یا بڑا خاندان ہے کسی اعتبار، لیکن کہتے ہیں کہ حسب انسان کی، آدمی کی جو ہے وہ پہچان یا اس کا اصل جو ہے وہ مرتبہ، اس کا حسب جو ہے کس اعتبار سے 3 چیزوں سے، عقل، اس کی مروت اور اس کے ساتھ اس کا اچھا اخلاق۔ وہ اگر یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہے تو پھر یہ انسان قابل رشق ہے۔ اور یہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہلہ، کہ ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ تو یہ بہت اہم احادیث ہیں۔ الکمال الانسان العقل، کہ انسان کا کمال اس کی عقل میں ہے۔ ملاک الامر العقل، ہر ایک چیز کا معیار اسٹینڈرڈ عقل ہی ہے۔ اور یہ بہت سارے حدیثیں غایت الفضائل العقل ہے، کسی بھی چیز کی انتہا، کوئی بھی چیز کو اگر پیک تک لے جانا ہے یا پیک تک پہنچانے کی جو شے کام آتی ہے وہ عقل ہے۔ عقل نہیں ہوتی تو انسان جو ہے ثریا تک کا مندے نہیں ڈال پاتا، اتنی بلندی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور اس کے بعد افضل النعم عقل، سب سے بہترین نعمت انسان کی اللہ کی طرف سے اس کے پاس اس کی عقل ہے۔ من الکمال النعم وفوز العقل۔ اب یہاں پر کہتے ہیں زیادی عقل از نشان ہائی کامل بودن نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس زیادہ عقل ہے، اچھی عقل ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے اس پہ زیادہ نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید نے یعقلون لفظ بھی استعمال کیا ہے جو فعل ہے،
یعنی کیوں عقل نہیں لگاتے؟ یہ لفظ استعمال خود اللہ نے عقل کا لفظ کو یعنی ورب کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور جو فعل ہے یعنی جو ناؤن کے طور پر اولو الالباب استعمال کیا ہے، وَلِيَذَّكُّرُوا اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہی نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلِيَذَّكَّرُوا اولو الالباب، کہ اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی عبرت لیتے ہیں۔ عبرت اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کا عقل ہے، اگر عبرت نہیں لے رہا تو اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب یہاں عقل کو اور ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ رسول کی تمام حدیثیں۔ اب عقل و مقتصبہ بہل جنت و طلبہ بہی رضی الرحمن، کہتے ہیں عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے جنت کمائی جاتی ہے، جس سے اللہ کی رضایت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو عقل کے لیے کیا ہے؟ عقل کا کام کیا ہے؟ دنیا کمانا نہیں ہے، عقل کمانا جنت کمانا۔ اگر جنت کما لی تو عاقل ہے، جنت نہیں کمائی تو پھر عقل بیکار ہے، کام کی نہیں، یہ نبی نے کہہ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کی ساری کوشش دنیا کمانے پہ ہوتی ہے، آخرت کمانے پہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ حکم ہے، یہ بہت بڑا بحر الانوار کی جو ہے جلد 77 صفحہ نمبر 59 پہ حدیث تھی جو آپ کے میں پڑھا۔ یہ جو خاص حدیث سے سنیں کیا ہے؟ اذا بلغکم ان رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقلہ فانما یجازی بعقلہ، کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اس کو اچھی حالت میں دیکھو تو اس کی تعریف مت کرو، اس کی عقل کی تعریف کرو کہ عقل نے اسے اچھی حالت میں پہنچا ہے۔ اس کی اچھی حالت میں پہنچنے کا کیا سبب ہے؟ اس کی جو ہے اس کی عقل ہے جس نے یہاں تک اس کو پہنچایا ہے۔ یہاں عقل کے لیے کہ انسان پاس عقل ہے، اس کی دلیل کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقسم اللہ عقل ثلاث اجزاء، کہ عقل کو 3 حصوں میں تقسیم، یہ 3 جگہ عقل زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ 3 جگہ۔ فمن کن فیہ کمل عقلہ ومن لم یکن فلا عقل لہ، کہ یہ 3 چیزیں کسی میں دیکھو تو سمجھو اس کی عقل کامل ہے، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ جاؤ پھر اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ عقل ہونے کے لیے 3 چیز اس میں ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ حسن و معرفت باللہ ہے، سب سے پہلی چیز اپنے اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہو۔ اگر اچھی طرح اپنے رب کو پہچان رہا ہے تو اس کے پاس عقل ہے، کیونکہ عقل دینے والا اللہ ہے۔ جس نے عقل کیوں دی ہے؟ تاکہ اللہ کو پہچانے، اور اس کی دلیل سنیے تاکہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا سب سے پہلے؟ کنتو کنزن مخفیہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا میں پہچان رہا ہوں۔ فخلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ جس مخلوق کو خلق کیا اس کے لیے بہت سی اول ما خلق اللہ العقل، نبی حدیث سے اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ عقل ہے۔ لیکن ابھی کیا کریں؟ اس کے بعد کہتے ہیں اول ما خلق اللہ علم، اول ما خلق اللہ قلم۔ یہ اول کئی جگہ ہے، 5-6 جگہ اول ہے، تو سب اول تو نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جسے پہلی بار خلق کیا اس میں سب چیز موجود ہوں، تو اسی لیے نبی کا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا۔ وہی عقل بھی تھے، وہی علم بھی تھے، وہی نور بھی تھے، وہی قلم بھی تھے۔ تو اللہ نے اسی لیے بتایا کہ سب سے پہلے، اسی لیے جب نبی نے پہچانا اللہ کو، اس کے بعد پھر اس کی پہچان کرائی، یہ ہے عقل کی۔ دوسری حسن و طاعت للہ ہے۔ دوسرا کیا ہے اس کے پاس؟ کیا عقل کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بہترین طریقے سے اطاعت کرتا ہو۔ یہ میں نے بارہا کہا، انسان ہر چیز کو موڈیفائی کرتا ہے، ہر چیز کو سنوارتا ہے، ہر چیز کو چاہتا ہے اپ گریڈ ہو، علاوہ اس کی عبادت کے اسٹائل کو۔ عبادت کے اسٹائل کو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ امپروو ہو۔ ہاں، یہ اس کے لیے بڑا معاملہ ہے۔ جب رمضان آتے کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھتا کہ رمضان کے روزوں کو صحیح کرنے کے لیے احکامات کتنے ہیں، بتائے بھی جاتے ہیں تو آدمی ہوتا نہیں ہے۔ جہاں احکام بتائے جا رہے ہیں کہ روزہ کس بنا پر اچھا ہوتا ہے، کریکٹ ہوتا ہے، بیٹر ہوتا ہے، اس وقت آدمی غائب ہوتا ہے۔ تو یہ عقل کی کمی کی وجہ سے، یہ ریئلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے احکامات کتنے ہیں، جب تک آپ احکامات نہیں جانیں گے آپ اس عمل کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے حسن اطاعت اسی وقت ممکن ہے جب اس کے ساتھ پورا علم انسان کے پاس موجود ہو، رب کی معرفت اور صحیح عبادت کرنے کا سلیقہ آئے گا تو یہ عاقل کہلائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حسن و صبر علی الامر اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے معین ہوا ہے، جو احکام اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان احکام کو پورا کرنے کے لیے صبر سے کام لے۔ روزہ صبر ہے، نماز صبر ہے، آپ جو خمس دیتے ہیں اس سے زیادہ بڑا صبر ہے، کہ آسان نہیں چیک لکھ کے دے دینا نا، تو ایسے بہت سارے سب جگہ صبر ہے۔ تو یہ اطاعت، صبر علی الاطاعت کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ سب چیزیں
انسان کے لیے صبر کا سبب بنتی ہے. اور اس کے لا مالا اعود من العقل، عقل سے بڑھ کر کوئی فائدہ مند شے انسان کے پاس نہیں ہے. یہ انسان کے لیے بہت بہترین نعمت ہے اللہ کی، جس سے انسان کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے اور اس سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے. کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں آپ خدمت میں ایک خاص حدیث کو بیان کروں تاکہ اس کے بعد پھر کچھ واقعات ہیں تاکہ آپ کی خدمت میں اس سے، کیونکہ حدیث میں زیادہ سا کچھ میسج رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذرا سے ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر کہتے ہیں الا وان من علامات العقل التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتزود لسکن القبور والتاحب لیوم النشور. یہ نبی نے ایک حدیث میں، اور 5 سبب عقل کے جو ہے نشانی کی. کس بات عقل ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کہتے ہیں خبردار، عقل کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا جو دار غرور ہے اس سے منہ پھیر لے. اس کے بعد کیا، آخرت کے گھر کی طرف توجہ کرے. دوسری چیز، قبور کے لیے توشہ حاصل کرے اور قیامت کے دن کی تیاری کرے. یہ کہ قیامت کے دن، آپ یہ بتائیں کہ اسمارٹ اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جو ایگزام کی تیاری کرتا ہے. اسمارٹ اسٹوڈنٹ کون ہے؟ جو ایگزام کی، تو ہمارا آپ کا ایگزام یہاں نہیں ہے، قیامت کے دن ہے. اس کی تیاری یہاں کرنی ہے، اس کی تیاری یہاں کرنی ہے. روز کے 5 سوال ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء. ہے نا، یہ جو سوال ہیں، سوال چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں. اب یہاں دیکھیے یہ خاص، یہ حدیث اس لیے کہتے ہیں کیوں اس عبادت میں عقل کی ضرورت ہے. تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اسی پہ یہ حدیث کی اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر یہ دوسری واقعہ سنا کے انشاءاللہ میں دوسرے حدیث آپ خدمت کرتا ہوں. اذا رأیتم رجل کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام فلا تباہوا بہ حتی تنظروا کیف عقلہ. یہ نبی فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی کو زیادہ نمازیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہوئے دیکھو تو اس پہ فخر مت کرو، یہ دیکھو کہ اس کی عقل کیسی ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کو سنیے. یہ کیا ہے، کیوں پیغام ہے؟ اس پیغام کا سبب سنیے. پیغام اس لیے، اگر سب کے پاس عقل ایک جیسی ہوتی تو سب ایک کو مان کر ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہوتے. لیکن مختلف انداز کا یہ نماز کا طریقہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان نے اپنے لیے الگ رہبر چنا ہے. جب الگ رہبر چنا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جیسا رہبر ہوگی ویسی نماز ہوگی. اگر چننے میں انہوں نے رہبر ہی بھی چن لیا ہے تو نماز بھی ان کی ویک ہو جائے گی. رہبر علی جیسا چنا ہے کہ جن کی نماز پہ خود خدا نے فخر کیا ہو، خدا نے جس کو قبولیت کی سند دی ہو، تو ایسے کہ اتباع کرنے والوں کی نماز بھی بہتر ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے چنا کس کو ہے، آپ کے چننے کی امپورٹنس ہے. اگر آپ نے کسی اور کو چن لیا اہل بیت کو چھوڑ کر، تو پھر آپ کے پاس عبادت میں پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ پھر اپنی زندگی کو بہتر بنا نہیں سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، ہمارے یہاں نئی اسٹائل ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں ریلیکسیشن دے رہا ہے، کون صحیح بتا رہا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں کون چھوٹ دے رہا ہے، تو عبادت میں بھی ہم ڈسکاؤنٹ کے قائل ہو گئے ہیں. صحیح ہونے کے قائل نہیں ہیں، ڈسکاؤنٹ کے قائل ہیں. حالانکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جہاں انسان کو اس کے اوپر بڑا توجہ کرنا چاہیے. اور عقل کس سے بڑھتی ہے انشاءاللہ میں خدمت میں اس خدمات کرتا ہوں. لیکن سنیے، میں آپ کو جو چیز بیان کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں، آپ کے کام آئے گی. انسان کی عقل کا ٹیسٹ عاقل لوگ لیتے ہیں تاکہ ان کی جہالت کا اندازہ لگا سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ معاویہ کے زمانے میں جو ان کا اس کو ایڈوائز دی، اس کے ایڈوائزرس نے، کہ اس نے پوچھا بھئی لوگ مجھے کتنا فالو کرتے ہیں، کیسے پتہ لگاؤں، مجھے کتنا مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو تمہیں کتنا مانتے ہیں، تو کدو کو یعنی پاپکن اس کو کہو کہ ذبح کر کے کھائے جائیں جیسے گوسفند یا گائے اور بکری ذبح کر کے کھائی جاتی ہے. اس کے اوپر ذبح کا حکم لگا دو. تو اس نے آرڈر کر دیا کہ آج سے پاپکن کو ذبح کر کے کھایا جائے گا. تو اگلے دن سے دیکھا سارے لوگ پاپکن کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں. مولا کائنات کے پاس بات پہنچی. مولانا نے کہا
بے عقلی کی دلیل ہے، یہ فروٹ ہے، اس کے ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ویسے ہی حلال ہوتا ہے لیکن اس نے کیوں کیا؟ تاکہ دیکھیں کہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ میری اس بات کو مانتے ہیں، اوبے کرتے ہیں یا ڈس اوبے کرتے ہیں۔ اگر دین ہوتا تو ڈس اوبے کرتے، یہ اسی ایک نہیں دسیوں داستان ہے، اس سے بڑی داستان ہے۔ وہ ایک اونٹ کا کیس آیا، اور اونٹ کے کیس کے بعد گواہی جب طلب کی تو گواہی کے اندر ان لوگوں کو جو گواہ بنا کے لایا گیا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا اونٹ ہے یا اونٹنی ہے۔ تو معاویہ نے ہنس کے کہا مولا آپ ان کو چاہتے ہیں؟ اس لیے مولا نے کہا کہ میں اپنے جو ہے وہ 10 دے دوں، اس کا 1 لے لوں، کیونکہ اس کے پاس جو تھے وہ کچھ اسمارٹ لوگ تھے، کچھ نان اسمارٹ تھے۔ وہ اسمارٹ اور نان اسمارٹ کی بات تھی، عقل والوں کی بات تھی، تو بولے جو ابھی اونٹ اونٹنی میں فرق نہیں کر سکتے وہ کیا گواہی دیں گے؟ تو ایسے بہت سے واقعات۔ لیکن میں آپ کو اب ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ اس زمانے کا معاملہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ آج ہمارے نہیں ہوا، ہمارے بھی کبھی ہو سکتا ہے، دھیان رکھیے گا آپ، اس کی کوئی بعید نہیں ہے، ان قریب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے۔ آر ایس ایس نے جب یہ جاننا چاہا کہ ہمارے کتنے فالوور ہیں تو اس نے بالکل معاویہ والا ہی سسٹم استعمال کیا تھا۔ اس نے کہا تھا مورتی کو جا کے دودھ پلاؤ۔ آپ نے رزلٹ دیکھا تھا؟ دیکھا تھا کتنی لمبی لمبی لائنیں تھیں؟ بھائی یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے فالووروں کو پتہ ہے کہ مورتی کا بھی دودھ پیتے نہیں، لیکن ان کو یہ چیک کرنا تھا کہ ہمارے فالوور کتنے ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس عقل کتنی ہے۔ صحیح و غلط کی پہچان اگر انسان کر لے تو عاقل ہے، اگر نہیں کر پائے تو اس کی عقل اس نے کھو دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عطا فرما، میں پریشان کو دور فرما دے، اپنے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں سرات محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قدم نہ پھیر دے۔ جہاں کبھی شیعہ حیدر قرار ان کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما، پالنے والے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پناہ حاضر جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جمنات بیماروں فیروز بھائی ابن محمد بھائی نوشاد بھائی ابن فدا بھائی حسن آپ نے کوثر پروین آپا پانے والے حاضر مدیس میں جمنات بیمار ہیں، پانے والے سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ پانے والے ہمارے امام زمانہ کو مسراجی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پرتنس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتنس ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتنس برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردگار بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتنس ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، ہم نبیوں کو طلانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسی الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج محمد دن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، تاج ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ چند حدیثیں نے عرض کیا کہ قرآنی آیت بہت ہیں، لیکن میں چند حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے اس بات کو کہ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ہمیں پروان چڑھانا ہے، اسے ہمیں پیک تک لے جانا اور اس سے اپنی آخرت و جنت کو کمانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص صاحبان عقل کی باتیں نہیں سنتا اس کی عقل مردہ ہو جاتی ہے، اس لیے عقل کو زندہ رکھنے کے لیے عاقل سے ہی عقل سیکھی جاتی ہے۔ یہ بچہ کوئی عقل لے کر نہیں آتا، اس کے بعد جو عقل ہوتی ہے فہم ہوتا ہے، وہی ڈیولپ ہوتا ہے، جیسے کے پاس پلے گا بڑھے گا ویسی عقل وہ رکھے گا۔ یہ بہت انسان کہ جب عقل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا عقل طاعت خدا پر عمل ہے اور یقیناً خدا کے احکام پر عمل کرنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ساری ایسی حدیثیں یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ سے منسوب کلمات قصار، مولا کائنات سے جو منسوب کلمات قصار اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کو زندہ کرنے کے لیے زیادہ کوشاں رہو ان غذاؤں کی نسبت جن سے اپنے جسم کو زندہ رکھتے ہو۔ انسان جس طرح اپنی جسم کو زندہ رکھنے کی غذاؤں کا محتاج ہے، بغیر آپ کھائے اپنے بدن کو زندہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح عقل مند سے عقل کی بات سنے بغیر آپ کی عقل زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے ذہن۔ اب آپ 2.25 مہینے جو مجلس سنتے ہیں اس کے بعد آپ کی عقل اگر نہ رہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہے وہ، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دنیا کے بیسٹ عاقل آپ کو آ کر اپنی بات کو بتاتے ہیں، جب بتاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہماری عقل کو جو ہے خدا پروان چڑھائے گا۔ یہ عقل کی بڑی شے ہے کہ جو ہمارے لیے کام آتی ہے اور انسان کے لیے باعث خیر و برکت۔ عقل کے جو چیز کہتے ہیں، ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا خدا کہ صحف ابراہیم میں کیا لکھا ہے نا، صحف ابراہیم موسیٰ 104 جو کتابیں اس میں صحف ابراہیم، تو صحف ابراہیم میں کیا لکھا ہے، تو اس میں امثال یعنی ایگزامپلس دیے گئے ہیں پہچاننے کے لیے۔ اگر عقل مند کی عقل مغلوب نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ کیا لکھا ہے؟ عقل مند وہی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے سب سے بہتر کیا تو علم دے یا علم لے، اس کے علاوہ نہ بولے۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ علم دینے کے لیے زبان کھولے یا علم لینے کے لیے زبان کھولے، اس کے علاوہ اپنی زبان کو اپنے زمانے سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہ جو صحف ابراہیم میں انسان اپنے زمانے سے واقفیت نہیں رکھے گا تو پھر عقل مند نہیں کہلائے گا، اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔ یقیناً وہ شخص جس کا کلام اس کے عمل کے مطابق ہوتا ہے وہ کم سخن ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ جو اس سے مرتبط ہو۔ انسان اس وقت بولتا ہے جب اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں رسول خدا نے ایک اور حدیث بنائی ہے کہ جس میں بتایا کہ ٹریولنگ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ کہتے ہیں عاقل اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالتا علاوہ ان 3 کاموں کے۔ کیا ہے؟ کسب معاش کے لیے جاتا ہے، اپنی روزی حاصل کرنے، یہ آخرت کے لیے جاتا ہے۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ مجلس ہو، ماتم ہو، یہ صاحب جو ہو، دوستوں سے ملنا ہو، بیمار کی تیمارداری ہو، اس میں آخرت میں ایک بڑی ڈیٹیل ہے، تو آخرت کے لیے۔ یا غیر حرام لذت کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کا مطلب غیر حرام لذت یعنی آپ باغ میں جا رہے ہیں، گھومنے تفریح کرنے جا رہے ہیں، کہیں بھی جہاں پہ آپ کے لیے حلال جو ہے وہ لذتیں موجود ہیں، اس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ گھر سے قدم باہر نکالنا جائز ہے۔ انسان کا سفر ہی اگر مناسب ہوگا تو اس کا انتہا بھی مناسب ہوگی، اس سے انسان کو ہمیشہ فائدہ میسر آئے گا۔ یہ دوسرا امام فرماتے ہیں کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ جب تعلیم دے تو سختی سے پیش نہ آئے، اور جب تحصیل کرے تو لاپرواہی نہ برتے۔ کتنی خوبصورت ہیں، وہ چند 100 سے زیادہ ہیں حدیثیں عقل کے بارے میں، اس میں سے 20-25 آپ کو تبرکاً سنا دی جلدی جلدی تاکہ آپ کے کام آئے، کہ ہماری عقل کو پروان چڑھانے میں
مددگار ہو، تاکہ اس کی وجہ سے ہم جن کو اللہ نے عقل کل بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے ہم ان کا ساتھ دے سکیں، ان کے لیے ہماری یہ خوبصورت چیزیں امام نے عجیب چیز کچھ ایگزامپلس امام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کہ عاقل کے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے. مولا کیا ایگزامپل دے رہے ہیں کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے. اگر اس کا چہرہ حسین ہے تو کبھی چیزوں کو اس کے ساتھ نہ ملائے کہ چہرہ حسین ہو کے بھی برا لگے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سنیے، اس کو آدھا گھنٹہ چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. جو امام نے کہا نا، امام کی بات میں کیا ڈیپتھ ہوتی ہے. دیکھیے کہتے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے. آدمی میں دیکھنے والا اس کو چہرہ حسین ہے تو بری چیزوں کو اس کے ساتھ نہ ملائے. اس کا مطلب کوئی میک اپ نہیں ہے. غصہ، تکبر یہ انسان کے چہرے پہ نظر آتا ہے. ہیٹ کہتے ہیں انسان کا چہرہ اگر حسین ہے تو یہ برائیاں اس کے چہرے کو بگاڑ دیں گی. اس لیے اگر اچھا چہرہ ہے تو بری. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مولانا کہتے ہیں اگر اس کا چہرہ کبھی برا چہرہ، اچھا حسین چہرہ نہیں ہے، ایوریج ہے، تو بھی برائی نہ کرے، کیوں برائی سے اور بگڑ جائے گا. کتنا خوبصورت اگزامپل دیا ہے امام نے، کتنے اچھی طرح سے کسی بات کو سمجھایا ہے تاکہ انسان کے لیے یہ آخری چیز کا آپ نے منسوخ کر کیا تھا. عقل کے لیے سزاوار ہے کہ غذا کی لذت کے وقت دوا کی کڑواہٹ کو بھی یاد رکھے. کیا خوبصورت بات امام نے کہی ہے کہ عقل کے لیے ضروری ہے کہ جب غذا کی لذت کو استعمال کر رہا ہے تو دوا کی کڑواہٹ کو بھی یاد رکھے. اوور ایٹنگ کی تو 2 گولی بعد میں کھانا پڑ سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.